انہوں نے نہ جانے کیا کیا جنگی لوازمات اپنے ساتھ لیے ہوں گے، منجنیقیں، بارود، روشنیوں اور تباہیوں کے گولے، سیڑھیاں، زرع بختر، خول، ڈھالیں، رسیاں اور کھدالیں وغیرہ۔ غرض آپ گنتے چلے جائیں اور فہرست ختم ہونے ہی میں نہ آئے۔ اس دور کا سفر کوئی آسان کام بھی نہ تھا۔ جنگ سے پہلے کی سفری صعوبتیں اور تکالیف امریکہ اب رہا کرتی تھی۔ چنانچہ ان جیسی پرخطر مہمات کے لیے جو کوئی بھی وطن سے باہر نکلتا تھا، بقول اقبال سینے میں چیتے کا جگر رکھتا تھا۔ اس لیے اقبال نے جب کہا تھا تو بڑے اعتماد سے کہا تھا، تھے ہمیں ایک تیرے مہر کا یاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے کبھی صحراؤں میں۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا اس تمام عظیم روزمرہ جنگی ساز و سامان کے بار برداری کے لیے وہاں کس قدر تعداد میں کشتیاں درکار ہوئی ہوں گی؟ نہ جانے کتنی بڑی تعداد تو محض جانوروں کے لیے اور 6 تا 7 ہزار کا بحری بیڑا سپاہیوں اور ان کے ضروریات کے واسطے الگ فراہم کیا گیا ہوگا۔ اگر کم از کم بھی ہم ان کشتیوں کی تعداد 100 فرض کر لیں تو تصور کریں کہ ساحل سمندر پر رواں دواں اس قافلے کا کیا سماں رہا ہوگا۔ دوسری جانب بحری مہمات کی پیشگی، منصوبہ بندی اور کاغذی نقشہ گری بھی کافی دقت طلب مشق ہوتی ہے۔ تمام باریکیوں کا لحاظ کرنے اور رسد کی فراہمی وغیرہ کے لیے کم از کم 15-20 دن تو ضرور لگ جاتے ہوں گے۔ محمد بن قاسم کی مہم کی خاطر حجاج کی حکومت یقیناً سارے مرحلوں سے ضرور گزری ہوگی۔ پھر جب یہ طویل قافلہ اللہ کے نام پر بغداد کے ساحل سے روانہ ہوا ہوگا تو اعلیٰ سرکاری حکام کے علاوہ مجاہدین کے پیچھیوں والدین اور اعزاء و اقربا بھی فی امان اللہ کہنے دور دور تک ضرور کھڑے ہوئے موجود ہوں گے۔ آخری ہدایات و فرامین کے علاوہ والدین اور سپاہیوں کے آنکھوں میں آنسو بھی تب رواں ہوئے ہوں گے۔ ایک عجیب و غریب جذباتی منظر اس وقت سامنے رہا ہوگا، ہم اپنے تصورات میں صرف تازہ ہی کر سکتے ہیں۔ طویل انجان سفر جس کا نام شہادت یا حیات نو تھا، دل تو ضرور دھڑکے ہوں گے اور جذبات بھی یقیناً تھر تھرائے ہوں گے۔ نوجوان محمد بن قاسم کے سامنے اس وقت وہ سما رہا ہوگا کہ ہم نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو، مگر یاد وطن سے زیادہ وہاں ایک نحیف خاتون کی دلگزار صدا تھی جس نے حجاج بن یوسف کو بے چین کر دیا تھا۔ دریاؤ سمندر کے سینے میں سفر کرتے، ساحلوں پر جگہ جگہ لنگر انداز ہوتے اور مختلف مقامات پر ضروری خریداریاں کرتے ہوئے یہ قافلہ بالآخر ایک بڑی مدت کے بعد دیبل کی بندرگاہ پر پہنچا ہوگا، جہاں وہ تمام مرکہ آراریاں انجام پائی تھی جن کے بیشتر تفصیلات سے آج ہم سب واقف ہیں۔ جنگ تو ظاہر ہے جنگ ہی ہے، اس کے انداز کچھ اپنے ہی ہوتے ہیں، پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، پیچھے ہٹنا، قتل کرنا، دشمنوں کو قید کرنا، قلعوں کی فصیلوں کو سر کرنا، آہنی دروازوں کو اکھیڑنا، دشمن راجاؤں کو گرفتار کرنا وغیرہ جیسی کارروائیاں آج بھی اگر آسان نہیں گردانی جاتی تو اس دور میں بغیر کسی مشین کے تو وہ ہرگز بھی آسان نہیں سمجھی جاتی تھی۔ سفر سندھ کی یہی وہ پرصعوبت تفصیلات تھی۔ مجاہد سپہ سالار محمد بن قاسم اور اس کے جان باز سپاہ نے آج سے تقریباً 1200 سال قبل برداشت کیا تھا، اور ایسے ہی ہوتے تھے پرصعوبت سفر ان دیگر سالاران اعظم کے بھی جنہوں نے اللہ کی مدد اور اپنے بازو کی قوت سے اس وقت کے تقریباً تمام معلوم دنیا کو زیر نگین کیا تھا۔ ہماری مراد حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عمر بن عاص، سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ جیسے سربلند شخصیات سے ہیں۔ وہ جری ہستیاں جنہوں نے یہ تمام مرکہ آرائیاں محض اور محض دین اسلام کی سربلندی کی خاطر انجام دی تھی، اور جن کی قربانیوں کے بعد آج مسلمان عالمی نقشے میں کم و بیش 56 چھوٹے بڑے ممالک میں آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن 12 صدیوں کی دوری پر بیٹھے آج کے بیشتر مسلمانوں کو افسوس کہ ان مجاہدین کی ناقابل تصور قربانیوں کا کچھ بھی احساس نہیں۔ یہ وہ حضرات تھے جو جیتے تھے تو اپنے آنے والی مسلم نسلوں کی عزت و سربلندی کے لیے، اور مرتے تھے تو انہی کی خوشحالی و ایمان کے لیے۔
تاہم ادھر ہم ہیں جو چیتے مرتے ہیں تو محض مغربی تہذیب میں گندھی ہوئی اپنی ذاتی ذلت و رسوائی کے لیے۔ ہم نے اپنے تمام ہیروز کی قربانیوں کو خاک میں ملا دیا اور پھر بھی خوش ہیں، جیسے کوئی کارنامہ انجام دے کے بیٹھے ہیں۔ وہی بات کہ ہم اپنی زندگی سے خوش ہی ہیں کہ کوئی کارنامہ انجام دے کر بیٹھے ہیں۔ کہاں محمد بن قاسم جیسے ایمان افروز ہستیاں اور کہاں ہم جیسے مصلحت پسند سست و وجود لوگ، جنہوں نے ملکوں ملکوں سبز حلالی پرچم لہرائے اور دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے تھے، جبکہ ہم نے ہر اونچی نیچی جگہ وہیں پرچم سرنگوں کر کے رکھ دیے اور اپنے رب کو بالکل ہی بھول کر بیٹھ گئے۔ وہ لوگ فاتح ادوار تھے اور ہم غلام ابن غلام ہیں، چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، دنیا تو پھر ہمیں یوں ہی روندتی رہے گی۔ جو مٹ گئے تو پھر ہوا سے شکایتیں کیسی، محمد بن قاسم جیسا پرشفقت سپہ سالار اگر سندھ نہ آیا ہوتا تو یہاں آج بھی ہندوؤں کی کثرت ہوتی۔